یہ ایک فتنہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گستاخ بھی ہے اور اسلاف کا بھی گستاخ ہے اور میدان سے فرار ہونے والا بھی ہے۔ اگر اس میں اتنی جرت ہوتی، علمی اتنی قابلیت ہوتی تو کسی عالم دین کا مقابلہ کرتا۔ آپ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، آپ اس کو سننے والے کوئی آل الحدیث بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کافی وقت سے ایک فتنہ جو ملک پاکستان میں جس نے اپنا اثر و رسوخ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہر جگہ پہ جس کا اثر و رسوخ پہنچا ہوا ہے، جو فتنہ پھیلا ہوا ہے مرزا محمد علی جہلمی کے نام سے، ایسا وہ شخص جس کی زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ محفوظ نہ رہ سکے۔ طرح طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر الزامات اور بکواسیات کرتا رہا، اور خصوصاً سیدنا و محبوبنا خال المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور بکواسیات سے کام لیتا رہا۔ علمی کتابی کی اس نے رٹ لگائی ہوئی۔ آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ کہ اس نے بارہا کئی مرتبہ اس نے چیلنج دیے کہ کوئی شخص آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے، میرے ساتھ بات کرے، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ سب سے پہلے اس کا تعاقب کرنے والے، ہمیشہ کی طرح ہر فتنے کا سب سے پہلے تعاقب کرنے والے آپ کو اہل الحدیث کے علماء نظر آئیں گے الحمدللہ۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی اور جہلم میں پہنچے۔ اہل حدیث عالم کے ادھر جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد یہ اپنی بکواسیات کرتا رہا۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم محترم حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب وہ وہاں پہ پہنچے اور یہ اپنی بل میں ہی چھپا رہا، اور آج 26 تاریخ بریلوی مکتبہ فکر کے مناظر مولانا حنیف قریشی صاحب انہوں نے کہا کہ میں اس سے بات کرنے کو تیار ہوں، اور 26 نومبر کی باتیں آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہم اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ مفتی حنیف قریشی کا اپنا رول کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، اپنا موقف کیا ہے، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب نے جرت کر کے جہلم میں پہنچے، اور آج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ان کو باہر روک دیا گیا ہے، وہ اپنی بل میں چھپا بیٹھا ہے۔ اس نے ملنے سے ہمیشہ کی طرح ملنے سے انکار کر دیا۔ جو اس کو پسند کرتے ہیں ان تک یہ بات پہنچے۔ آپ ابھی غور کریں کہ ایک شخص جو کئی مرتبہ علماء سے میدان مناظرہ سے بھاگ چکا ہے، فرار ہو چکا ہے، اور آج بھی اس نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، مناظرے سے انکار کر دیا ہے، تو جس کے پاس دلائل ہو نا وہ بات کرنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ جس کے پاس دلائل ہو اور جو صرف چند کتابیں سامنے رکھ کے یوں کیمرہ لگا کے لوگوں کے سامنے بیٹھ جائے، یہ تو بات آسان ہے۔ بند کمرے کے اندر بات کرنا آسان ہے، سیانے کہندے نے پتہ تے ادو لگدا جدو اکھاں چ اکھاں پین۔ آپ دیکھ لیجئے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ابھی سمجھ آئے، آپ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، آپ اس کو سننے والے کوئی آل الحدیث بھی ہوں گے، تو آپ دیکھیں کہ اہل حدیث عالم وہاں پہ پہنچے، دیوبندی عالم وہاں پہ پہنچے، آج بریلوی عالم جہلم میں پہنچے، اور اس نے ملنے سے انکار کر دیا، مناظرے سے انکار کر دیا۔ تو آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کو اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے؟ لو جی مرزا بڑی بات کرتا ہے، مرزا جو ہے وہ دلائل کی انبار لگا دیتا ہے۔ جرت اس میں اتنی ہوتی تو کسی عالم کا سامنا کرتا
اور اس کے سامنے بیٹھ کر وہ بات کرتا۔ تو ابھی سمجھ جائے، اہل حدیث دیوبندی بریلوی عالم وہاں پہ پہنچے ہن کسی شیعہ نو کلانا جے، پھر تو انہوں سمجھ آئے گی۔ اب آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ گمراہ شخص ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سب و شتم کرنے والا، بکواس کرنے والا شخص ہے۔ کسی شخص کے گمراہ ہونے کے لیے صرف اتنی چیز ہی کافی ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی بات کہہ دے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص گمراہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن نے پہلے سے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی۔ علم حاصل کریں لیکن اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کے حاصل کریں۔ یہ علم نہیں کہ آپ خود چند کتابیں پڑھ لیں، آپ کہیں جی میں بہت بڑا عالم ہوں، پھر خود بھی گمراہ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے۔ ہمیشہ امت کو انہوں نے ہی گمراہ کیا ہے اور فتنے میں مبتلا کیا ہے جو خود علمی کتابی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر زانوہ تلمذ کو طے نہیں کیا، جنہوں نے کسی عالم کی، کسی استاد کی شاگردی کو اختیار نہیں کیا۔ اپنے آپ سے عالم بننا آسان ہے، تو آپ ابھی سمجھے کہ یہ شخص مرزا محمد علی جیلمی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گستاخ بھی ہے اور اسلاف کا بھی گستاخ ہے اور راہ میدان سے فرار ہونے والا بھی ہے۔ اگر اس میں اتنی جرت ہوتی، علمی اتنی قابلیت ہوتی تو کسی عالم دین کا مقابلہ کرتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اپنے دل میں ہم پیدا کریں۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، قرآن نے کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان فتنوں سے بچیں اور صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور صحابہ کرام کی پکی سچی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ روز قیامت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔